خون آلود تھانے دار کو لٹکا دیتے درخت کے ساتھ اور آگ لگاتے ہیں. لوگ یہ سمجھ نہیں پائے آگ لگانے کا مقصد کیا تھا. وہ ناکے پہ جو پولیس والے کھڑے ہوتے تھے ان کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ مظہر طبی نے یہاں سے گزرنا ہے تو پولیس والے اس ناکے پہ ڈیوٹی نہیں دیتے تھے, اتنا خوف تھا. مظہر طبی موسٹ وانٹڈ ڈان کیسے بنا لاہور کا؟ مظہر طبی کو مظہر طبی لاہور پولیس کے چند لوگوں نے بنایا. لڑکیوں کے تعلقات نے اسے ملزم سے مجرم بنایا, لڑکیوں کے تعلقات نے اسے موت کی وادی میں گھیرا. جیل میں اسے جو پروٹوکول ملتا تھا شاید سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو نہیں ملا ہوگا. ایوان صدر کی کیا سٹوری ہے؟ اس سے ان کے مراسم تھے. مظہر طبی کو پولیس کسٹڈی سے اور جیل سے رہائی ملی اس ایوان صدر کے سفارش میں. ضیاء الحق کے طیارے کرائے سے اس کو ملایا جاتا ہے ساتھ. سال تھا 1986. لاہور میں ایک سب انسپیکٹر اکرام حمید کو قتل کر کے جلا دیا گیا اور اس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکا دی گئی. یہ کام مظہر طبی کا تھا. مظہر طبی لاہور کا ایک ڈان, مگر ضیاء الحق پلین کریش سے اس کا کیا تعلق تھا؟ ایوان صدر تک اس کی رسائی کیسے تھی؟ اسے پلے بوائے کیوں کہتے تھے؟ اور جیل میں مظہر طبی کو ذوالفقار علی بھٹو کے سیل میں کیوں رکھا گیا؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سمجھیں گے مظہر طبی کی کہانی موسٹ کریڈیبل کرائم رپورٹر نعیم مصطفیٰ سے. 1986 میں آپ نے کرائم رپورٹنگ سٹارٹ کی اور اس وقت پہ ایک واقعہ ہوتا ہے, مظہر طبی ایک کردار سامنے آتا ہے. آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مظہر طبی موسٹ وانٹڈ ڈان کیسے بنا لاہور کا. دیکھیں مظہر طبی جو ہے نا, وہ جو باقی گینگسٹرز تھے لاہور میں جو نامور جنہیں ٹاپ 10 کہتے تھے, وہ جو ٹاپ 10 تھے ان میں ایک منفرد طرز کا آدمی تھا. وہ اس طرح کرمنل نہیں تھا جس طرح ڈاکو, چور, اجرتی قاتل, اس طرح کا شخص نہیں تھا. ایک تو یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ وہ ایک بڑی فیملی کا اس کا تعلق تھا. جو خاندان تھا اس کا, والد صاحب جو ہیں وہ بڑے نامور انجینئر تھے اور ایکسین تھے. مظفر گڑھ بڑا معروف ضلع ہے جنوبی پنجاب کا, اس کا ایک علاقہ ہے جو بڑا با اختیار افراد جو ہیں نا ان کا تعلق اس علاقے سے تھا. اس کا نام ہے جتوئی. جتوئی بلوچوں کا ایک قبیلہ ہے, اس کے نام پہ وہ علاقہ ہے. غلام مصطفیٰ جتوئی ہمارے سابق پرائم منسٹر ہے, بڑے نامور شخص تھے. یہ ان کا علاقہ ہے جتوئی. وہاں کے اس کے والد صاحب ایکسین تھے لیکن وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. یہ جو 3 بھائی تھے, یہ جو مظہر طبی سے ایک بڑے تھے, ایک چھوٹا تھا شکیل, اور بڑا اظہر, وہ بڑے تھے. یہ جو تینوں بھائی تھے یہ اس وقت DPS میں پڑھ رہے تھے لاہور میں. لاہور میں بھی ان کا گھر تھا گارڈن ٹاؤن میں. وہ کوٹھیاں جو 15-15, 20-20, 25-25 کنال کی کوٹھیاں ہیں, احمد بلاک ہے, ابو بکر بلاک ہے, یہ ان علاقوں میں بڑے پلے یہ سارے خاندان والے. اور جو ایکسین صاحب تھے وہ اگر بڑے, ان کی جائیداد تھی بہت زیادہ. جنوبی پنجاب کے تو DG خان میں, مظفر گڑھ میں, لیا میں, بھکر میں, یہ ان کے کئی اضلاع ایسے تھے جہاں ان کی جائیداد تھی جدی پشتی. اس کا یہ چشم و چراغ تھا, خاندان بڑا تھا. دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ بڑا خوبصورت تھا. جب میں نے کرائم رپورٹنگ سٹارٹ کی نوائے وقت اخبار میں, تو نوائے وقت ایک بڑا قومی روزنامہ تھا, تو اس وقت یہ کرمنل کے طور پہ مشہور نہیں ہوا تھا, یہ لاہور کے ایک خوبرو نوجوان کے طور پہ متعارف, پلے بوائے کے طور پہ. اور پلے بوائے بھی اس طرز کا تھا کہ یہ ڈویژنل پبلک اسکول مالٹاؤن کا نامور اسکول تھا. FC کالج لاہور کا نہیں, پورے پاکستان کا سب سے بڑا مشنری کالج تھا پورے پاکستان کا, فورمن کرسچن کالج, FC کالج لاہور جو ہے. یہ دونوں جس علاقے میں قائم تھے وہ علاقہ بھی بڑا سوفیسٹیکیٹڈ پوش ایریاز. FC کالج گلبرگ اور فیروزپور روڈ کا سنگم, مالٹاؤن اور فیروزپور روڈ کا سنگم. DPS مین ماڈل ٹاؤن جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کے چوک پہ, چوراہے پہ. یہ جو اس کی پرورش ہے نا, اگر اس پہ ہم نظر دوڑائیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کرمنل یا گینگسٹر کے طور پہ پیدا نہیں ہوا تھا. یہ اس کی پیدائش باقاعدہ چمچہ لے کے جو ہے نا سونے کا وہ پیدا ہوا تھا. جب اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تب بھی وڈیرے کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو منوایا اور وڈیروں سے ہی تعلقات رکھے. اور ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ DPS میں پڑھتا تھا اس وقت بھی شہر کے چند نامور اور خوبصورت نوجوانوں میں اس کا شمار تھا. نومبر تھا, میٹرک کا طالب علم جو ہوتا ہے.
پھر ایف سی کالج میں آیا. ایک تو اس کے پاس گاڑیاں بہت تھیں, گاڑیوں کا اسے شوق تھا, ہر ایک نئی گاڑیوں کا شوق تھا اور دوسرا لڑکیوں کا. اوکے. اس کے گرل فرینڈز بہت تھیں. اور میں کہا نا منفرد طرز کا کرمنل. منفرد طرز کا یہ ہے کہ آپ کرمنل کہیں نجا فیجا, چرچ بدماشوں میں گو کی بڑھتی ہوئی بٹر کا نام لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی فلاں. ہر ایک کی کہانی مختلف ہے. اس کی کہانی جو ہے نا وہ 3-4 مختلف مدارس سے گزری ہے. نمبر 1 اسکول میں ایک کاؤ بوائے, کالج میں ایک کاؤ بوائے, لاہور کا خوبصورت نوجوان, اچھی گاڑیاں رکھتا تھا, اچھے گھر میں رہتا تھا, لباس بہت خوبصورت پہنتا تھا. پھر ایک اہم بات کہ اس کے تعلقات لڑکیوں سے اس طرح کے تھے کہ یہ نہیں وہ لڑکیوں کو پھانستا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. اٹ واز جسٹ ادروائز. لڑکیاں جو تھیں نا وہ گرویدہ تھیں اس کی, اور وہ کوئی عام گھر بار کی چھوٹے گھرانوں کی نہیں, بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین سے, لڑکیوں سے اس کے تعلقات تھے. تعلقات نہیں, لڑکیوں کے تعلقات نہیں اس کو شہر کا نامور نوجوان بنایا. لڑکیوں کے تعلقات نے اسے ملزم سے مجرم بنایا. لڑکیوں کے تعلقات نے اسے موت کی وادی میں گھیرا. پہلا قتل اس سے کب ہوتا ہے؟ یہ وہ دور تھا جب لاہور کے تعلیمی اداروں میں ایک نئی طلبہ تنظیم جنم لے رہی تھی. گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ جس کا آج کل نام ہے, اس کا نام تھا گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج. سپیریئر سائنس کالج میں ایک تنظیم بن رہی تھی. اٹ واز مڈ آف 80s 90s کے درمیان میں. وہ تنظیم تھی بلیک ایگلز. جمعیت کے ساتھ ساتھ, جمعیت کے مقابلے میں. اوکے. اس وقت اسلامی جمع طلبہ, اصل میں یہ طلبہ تنظیم سے ہی ان لوگوں نے بدماشی میں قدم رکھا ہے. لائک ایم ایس ایف کم تھی, پی ایس ایف, کیو ایس ایف, آئی ایس ایف, استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تحریک انصاف, یہ ساری بڑی سیاسی جماعتوں کی اسٹوڈنٹ ونگ تھے. اسٹوڈنٹس یونین. سپیریئر سائنس کالج میں ایک بغیر کسی سیاسی جماعت کے ایک تنظیم جنم لیتی ہے, احسان بوبی وغیرہ. انہوں نے تنظیم بنائی جس کا نام تھا بلیک ایگلز. اس میں شہر کے لوگ کہتے کن ٹوٹے نہیں, ان میں شہر کے بااثر خاندان جو تھے ان کے چشم و چراغ, نامور گھرانوں کے خوبصورت, خوش لباس, خوش شکل, گاڑیوں والے, امیر کبیر گھرانوں کے لوگ, وہ اس طلبہ تنظیم میں شامل ہوتے ہیں. ایف سی کالج میں اسی بلیک ایگلز کا ایک ونگ پس پردہ ہاسٹل میں جنم لیتا ہے. یہ اور اس کے 3 دوست, مظہر طبی اور مظہر طبی کے 3 دوست, وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. مظہر طبی طلبہ سیاست میں حصہ لینا شروع کرتا ہے. طلبہ سیاست میں حصہ کالج کے پریمسز میں نہیں لیتا, باہر جا کے لیتا ہے. جب کسی ایسے گھر کا شخص جو دولت مند گھرانہ ہو, اس کے شخص کو پاپولرٹی مل رہی ہوتی ہے نا, تو وہ اس وقت اس کو کیش کروانے کی کوشش کرتا ہے بائی ہک اور کروک. اچھا, پیسہ اس کے پاس پورا تھا, اس کی عزت تھی, تو چاہتا کیا تھا, مائنڈ سیٹ کیا تھا, ٹیکا اپنا چاہتا تھا بنانا. جو تھانے داری, چودراہٹ, لاہور میں جتنی گینگ وارز ہیں نا, ان کے پیچھے جو ہے نا صرف اور صرف یہ چودراہٹ ہے. اسے بدماشی کا رنگ بھی دیا گیا, اسے تھانے داری کا رنگ بھی دیا گیا, اسے پہلوانی کا رنگ بھی دیا گیا. آپ یہ دیکھیں, بلا پہلوان, اب بلا ٹرکاں والا ہے, اس کا نام ہے امیر الدین ٹیپو نام ہے. اب بالاج پلوان جی, باؤ جی, اب یہ القاب جو تھے نا, ان القاب اپنے ساتھ ہی جوڑنے کے چکر میں نا لوگوں میں یہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے, جو اس میں پیدا ہوا مظہر طبی میں, کہ اس نے کہا کہ میں یار اس پہ کیوں نہ اپنے اس چودراہٹ کو کیش کرواؤں. اس کے تعلقات لڑکیوں سے بنے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بنائے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے 3-4 ایسے شواہد موجود ہیں کہ بعض شہردار لڑکی ہیں بڑے خاندانوں کی, انہوں نے تعلقات اس سے استوار کیے خود. مظہر طبی دولت بھی تھی, گاڑی بھی تھی, اچھی رہائش بھی تھی, خاندان بھی بڑا تھا, تو وہ لڑکیاں کوشش کرتی تھیں کہ مظہر طبی سے تعلقات رکھیں. لیکن مظہر طبی نے جولائی 86 میں, یہ سب سے اہم بات ہے اور لوگ اس سے جو ہے نا غلط مطلب لیتے ہیں,
لاہور میں ایک پولیس انسپیکٹر تھی, خاتون انسپیکٹر, اسمی, آسمی اس کو کہتے تھے, لیکن اسمی پولیس انسپیکٹر تھی. ابھی بعد میں ریٹائر ہوئی ہیں بطور ایس پی ٹریفک. جو ٹریفک کی ایک انسپیکٹر خاتون تھی وہ تھی سید سعود عزیز, ایس پی ٹریفک لاہور تھے, جو بعد میں ایڈیشنل آئی جی بنے. بے نظیر بھٹو مقدمہ قتل میں ان کو سزا بھی ہوئی تھی. وہ ایس پی ٹریفک تھے, تو ان کے ماتحت تھیں یہ اسمی ٹریفک انسپیکٹر. ان کے جو ہسبینڈ تھے اسمی کے, وہ بڑے معروف قانون دان تھے, محمد رفیق ایڈوکیٹ, جو لاہور ڈسٹرکٹ بار ہے اس کے بھی وہ رہنما تھے, سیکٹری تھے غالباً ڈسٹرکٹ بار کے. وہ بطور وکیل شہردار تھے, نامور تھے. ان کی بہن قتل ہو جاتی. جب وہ بہن ان کی قتل ہوئی تو ان پہ یہ الزام جو لگا, ان ملزموں میں طبی کا نام بھی تھا. وہ کیا وجہ بنی؟ اچھا, وہ وجہ یہ بنی کہ کہا یہ گیا کہ رفیق صاحب کے جو مخالفین ہیں وکلا, ان کے پاس مظہر طبی کا اٹھنا بیٹھنا ہے. مظہر طبی کے ساتھ جو ایک شخص تھا, میرا ہم نام نعیم, انہوں نے کہا جی کہ نعیم اور مظہر طبی وغیرہ کا جو گروہ ہے ایف سی کالج کا, انہوں نے اسے قتل کیا ہے. پہلی دفعہ مظہر طبی صاحب اس مقدمے میں نامزد ملزم ہوئے جولائی 86 میں. یہ مہینہ اور اس سن بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ 3-4 قتل اسی سال میں قرار دیتے ہیں, وہ بعد میں ہوئے. اسمی کی نند کا قتل یعنی رفیق صاحب کی بہن کے قتل میں مظہر طبی, نعیم اور اس کے کچھ ساتھی 3-4 پکڑے جاتے ہیں. ان ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد یہ جیل چلا جاتا ہے. جیل میں وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے مختلف ایسے لوگوں سے جو پیور کرمنل تھے. جولائی 86 میں پہلی بار ڈسٹرکٹ جیل لاہور جانے کے بعد جہاں اس کی ملاقات ہوئی, وہاں سے اس کی مجرمانہ زندگی کا آغاز ہوا. یہ مجرمانہ زندگی آغاز میں وہاں چلا جاتا ہے اور جا کے جیل میں کچھ وقت گزارتا ہے. بااثر لوگوں نے اس سے تعلقات استوار کیے. انہوں نے کہا کہ جو شخص رفیق کے گھر میں گھس کر اس کی بہن کو قتل کر سکتا ہے وہ جرأت مند ہے. اچھا, قتل اس نے کیا تھا, گولی چلائی یا کس طرح سے؟ کچھ پتہ نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہوا, لیکن چند روز کے جوڈیشل ریمانڈ کے بعد یہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے. بیل آؤٹ ہو کے جب باہر آتا ہے تو پولیس کو, لاہور پولیس کو یہ پتہ لگتا ہے, رانا مقبول صاحب ایس ایس پی لاہور تھے, انہیں یہ پتہ لگتا ہے. ایک ایس ایس پی ہوتا تھا, اس دور کی بات ہے جب لاہور میں صرف ایک ایس ایس پی تھا. آج کل کے نہیں ہے کہ 16 ایس ایس پی اور ایک ڈی آئی جی, آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, اس طرح کا نہیں تھا سسٹم تھا کہ ایک ایس ایس پی لاہور تھا, وہی لاہور پولیس کا سربراہ تھا. وہ رانا مقبول صاحب سمیت سارے افسران یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے جو گینگ باہر آیا ضمانت پہ, یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. پولیس نے انٹریس, میں ان کا عینی شاہد ہوں کیونکہ میں نے نئی کرائم رپورٹنگ شروع کی تھی. پولیس, میں عینی شاہد ہوں اس بات کا, آئی وٹنس اکاؤنٹ, کہ پولیس نے وہ مقدمات جو انٹریس تھے, جو نامعلوم مقدمات میں ملوث تھے لوگ, پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے مارا کس نے کیا, قتل اور ڈکیتی کے 5-6 مقدمات ان پہ ڈال دیتی ہے. یہ سن 86 میں جو مقدمات اس کے خلاف درج ہوئے, ان دنوں میں تو بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں جن کے دوران یہ جیل میں بند تھا, وہ بھی اس پہ پڑ جاتے ہیں. یہ ان مقدمات میں مفرور ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, ہاتھ نہیں آتا دوبارہ پولیس کے. 1-2 پولیس نے پکڑ لیا جب یہ انجانے میں تھا, دوبارہ یہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا اور یہ مفرور ہو گیا. مفروری کے دنوں میں لاہور پولیس کا ایک گروپ ہیڈڈ بائی انسپیکٹر, ایک انسپیکٹر تھا بڑا معروف, ابھی نام ذہن میں آ جائے گا. اس انسپیکٹر کی سربراہی میں اس گروپ نے اس کے گھر پہ 4-5 ریڈ کیے. ایک ریڈ کیا, ان کو اطلاع تھی, مخبری تھی کہ گھر آیا ہوا ہے, پتہ لگا یہ 15 منٹ پہلے نکل گیا ہے اپنی والدہ کو مل کے. سب انسپیکٹر جو اس ریڈنگ پارٹی کو ہیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا اکرام حمید, جہاں سے یہ باقاعدہ اس کرمنل زندگی جو ہے نا اس کا شاہ سوار بنا ہے. یہ اس نے مجرمانہ سواری کیسے کی, والدہ کو اکرام حمید نے پکڑا, گھر سے اٹھایا اور کہا یہ ماں کو ملنے آتا ہے, ماں کا بڑا چہیتا ہے, اگر ہم اس کو پکڑ لیں گے ماں کو تو شاید یہ پیش ہو جائے گا. حالانکہ اس کا بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی دونوں گھر پہ تھے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر پنجابی میں تھانوں کی زبان میں نا کہتے ہیں وگوا کہتے ہیں آلٹرنیٹ, کہ اصل ملزم نہیں ملا, اس کے ماں بہن بھائی, یہ پرانی روایت ہے پنجاب پولیس کی کہ اس کو پکڑ لو. انہوں نے بھائیوں کو پکڑ, بھائی گھر میں موجود تھے, نہیں پکڑا, اس کی ماں کو پکڑا.
جب اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ آیا تھا گھر ہمارے, ماں کو پیار لیا, دعا لی, اس کو چلا گیا, تو انہوں نے کہا ماں کو لے جاؤ. وہ ماں کو لے کے جاتا ہے اور ماں کو لے جا کے اس کی توہین, تضحیک, اہانت, جو مرضی کہہ لیں, وہ تھانے میں اس کو ٹارچرس ماحول میں رکھتا ہے. اور یہاں تک میری اطلاع تھی کہ جب وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں لے کے گیا, تھانہ ٹاؤن شپ میں لے کے جاتا ہے, وہاں جا کے اس کی ماں کو اذیت پہنچانے کی خاطر گرم استری لگاتا ہے اس کے رائٹ بازو پہ. جب رائٹ بازو پہ استری لگاتا ہے تو دوسرے تھانے والے آ کے تیاری جاتی نہ کر, عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, اور پڑھی لکھی خاتون تھی, ایکسچینج کی بیوی تھی, 20ویں گریڈ کا افسر جس کا خامند ہو, وہ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. وہ گھر جاتے ہیں, ماں پہلا فون کرتی ہے اپنے بچے کو کہ بیٹے تو کس جگہ چلا گیا, کیا ہو گیا ہے, میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے, میرے ساتھ تو یہ ہوا. وہ کراچی میں تھا ان دنوں میں, مفرور تھا. کراچی سے وہ واپس آتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, وہ کراچی سے واپس لاہور آتا ہے اور یہ پتہ کرتا ہے وہ تھانہ دار کون ہے. اس کو پتہ لگتا ہے اس کا نام اکرام حمید ہے, تھانہ ٹاؤن شپ میں رہتا ہے. اس وقت آئی جی تھا یہاں اصغر خان, جسے ہلاکو خان کے نام سے یاد کرتے تھے, یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرا. ہلاکو خان آئی جی تھا, اصغر خان, غلام اصغر خان پورا نام تھا ان کا, اور ان کو ہلاکو خان کہتے تھے. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ بہت ہی سخت قسم کا, سخت گیر, سخت نہیں, سخت گیر آئی جی تھا. بد لحاظ, بدتمیز, بد اخلاق, جو مرضی کہہ لیں, بہت سخت آئی جی تھا, لیکن تھا پروفیشنل بندہ, بہت سخت تھا. مظہر طبی کا پہلا انتقامی فون جو اس نے جرائم کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے کیا, وہ اس کا پہلا فون تھا جو اس نے حمید, موبائل شوبائل تو نہیں ہوتے تھے اس دور میں, تھانہ ٹاؤن شپ میں حمید اکرم کو کیا. اور کیا کہا کہ میں آئی جی ہلاکو خان کا بیٹا بول رہا ہوں, ہم نے آپ کو ملنا ہے. اور وہ آپ کا وہ مسئلہ تھا فلاں. اس نے کہا ہاں, کوئی کیس بتا دیا, ایسے فرلو سا چیٹ کیا, اور اسے کہا کہ ہم نے آپ کو ملنا ہے, اور آئی جی صاحب جو ہے نا اس سے آپ کی سفارش بھی کرنی ہے, آپ نے بہت اچھا کام کیا اپنے حوالے سے, کہ مدد طبی کے ساتھ آپ نے کیا. اس نے کہا اوکے. اسے ٹائم دیتے ہیں فیصل ٹاؤن کا, جہاں آج کل ملواری پراٹھے والے, جہاں عابد باکسر کا گھر ہے, اس گھر کے باہر چوک پہ وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. حمید اکرم باہر آتا ہے, یہ کالی ہونڈا ایکارڈ, بہت کم لوگوں کو اس کی ڈیل پتہ ہوگی, کالی ہونڈا ایکارڈ 86 ماڈل, نئی برانڈڈ گاڑی, اس پہ بیٹھ کے آتا ہے. وہ باوردی آتا ہے باہر, آ کے بائک کھڑی کرتا ہے. آج کل اس جگہ پہ سیف ٹریڈرز ایک ٹائروں کی دکان ہے, مارکیٹ ہے, پوری ٹائروں کی مارکیٹ ہے, اس کے باہر دکان میں کھڑی کرتا ہے بائک کھڑی کر کے ایک لڑکا ان میں سے اترتا ہے. طریقے جو انہوں نے طریقہ پر اپنایا تھا اس پلان کے تحت اس کو اشارہ کرتے ہیں, وہ آگے آتا ہے, اس کو گھسیٹ کے نا گریبان سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ڈال لیتے ہیں, کڈنیپ کر لیتے ہیں. کڈنیپ کر کے اس کو 3-4 مقامات پہ مختلف پھراتے ہیں, اور وہاں پھرانے کے بعد گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کا منہ نیچے نکال کے اس کو گولی مارتے ہیں اس کے کنپٹی پہ. گولی یہاں سے لگتی ہے, یہاں سے نکل جاتی ہے. اس کا ایگزیکٹ پوائنٹ بھی کنپٹی ہے, سیدھی ٹیڑھا کر کے. 4 لوگ تھے ٹیڑھا کر کے, اور تگڑے تھے, جاندار تھے. اچھا ہاں, ایک بات بتانے میں آپ کو بھول گیا, مظہر طبی آپ کی طرح جم بھی کرتے تھے. آپ جم کرتے نا, جم کرتا تھا وہ, اور بہت جاندار تھا, خوبرو بھی تھا, جاندار بھی تھا. اس کو لٹکا کے خود بدلا لیتا ہے, گولی بھی خود مارتا ہے, گولی خود چلاتا ہے. گولی چلا کے وہ اس کو لے جاتا ہے ایک ویرانے میں, جس کو آج کل جوہر ٹاؤن کہتے ہیں, اسے شمشانی کھوئی کہتے تھے. جوہر ٹاؤن جو بنا ہے, ویلنشیا, جوہر ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن, یہ سارے کے سارے بنے ہیں شمشانی کھوئی پہ. شمشانی کھوئی کا علاقہ تھا. کہاں سے شروع ہوتا تھا یہ؟ ٹھوکر سے پہلے نیاز بیگ سے شمشانی کھوئی شروع ہوتی تھی اور اینڈ تک جاتی تھی. شمشانی کھوئی کے ویران علاقے میں لے جا کے اس کو ٹانگتے ہیں, گولی مارے ہوئے زخمی کو, خون بہتا, خون آلود تھانے دار کو لٹکا دیتے ہیں درخت کے ساتھ, اور آگ لگاتے ہیں. لوگ یہ سمجھ نہیں پائے کہ آگ لگانے کا مقصد کیا تھا. آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے تھانے میں اس کی والدہ کو گرم استری لگا کے جلایا تھا, داغا تھا. اس نے اس کو گرمائش دینے کے لیے آگ لگا کے اپنی والدہ کو پہنچائی گئی ایذا کا بدلہ لیا تھا. یہ انتقامی کارروائی تھی. اس تھانے دار کو لٹکایا, وہ ویران کا علاقہ تھا, اس ویرانے میں لوگوں نے سمیل سونگی یا آئے, دیکھا گیا تو پتہ لگا ایک تھانے دار کو اغوا کر کے جلا دیا گیا. یہ اس کا پہلا ایکٹ تھا, اور وہاں سے یہ گینگسٹر بنا. وہاں سے یہ گینگسٹر نہیں بنا,
وہاں سے ہمارے با اثر لوگوں نے اس کو کیپچر کیا کہ ایسا شخص جو اپنی ماں کے لیے بدلے کی خاطر اس ایکٹ تک جاتا ہے اسے تو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس نے اتنا خوف کریٹ کر دیا کہ کہا یہ جاتا ہے. دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. لاہور پولیس کے پاس وہ جدید ویپن نہیں تھے جو یہ یوز کرتا جو تھا. اس کے پاس تھے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ ضیاء الحق کے طیارے کرائے سے اس کو ملایا جاتا ہے ساتھ. جب یہ گرفتار ہوا تو اس وقت کے ایس ایس پی رانا مقبول صاحب کا میں نے تذکرہ کیا, بہت سارے آدمی تھے, بعد میں سینیٹر بڑے مسلم لیگ نون کے ابھی پچھلے دور میں. جی. بڑا قداور شخصیت تھے وہ. اس جیسا پولیس افسر ماں نے بہت کم جنا ہے. انہوں نے رانا مقبول صاحب نے یہ کب مشہور ہو گیا واقعہ کہ جی وہاں قلعہ سنگھ تھانے میں جا کے اسے کہا مدر تمہارا ضیاء الحق کے طیارے سے کرائے سے, اسی دور میں ہوا تھا نا, طیارے کرائے سے کیا تعلق ہے؟ جب مظہر نے کرمنل زندگی شروع کی ہے تو اس دور میں ضیاء الحق کا طیارہ کرائے تمہارا کیا تعلق ہے؟ او بھائی یہ واقعتاً ایسا نہیں پوچھا تھا اس سے کہ اس نے کیش کروایا ہے. کریش اس نے نہیں کروایا تھا, یا تو اس نے کریش کروایا ہوتا نا. یہ مثال مشہور ہے پولیس میں کہ کوئی ایک شخص پکڑا جائے تو ہر کیس اس پہ ڈال دو اور وہ تو یہ بھی مان لے گا کہ ضیاء الحق کا طیارہ میں نے کیش کرایا ہے. یہ ایک مثل مشہور ہے پنجاب پولیس کی. جو فرسودہ روایات ہیں ان کی ایک عکاسی ہے. یہ اس لیے رانا مقبول صاحب کے منہ سے یہ جملہ نکال دیا گیا اور ان کے منہ میں ڈال دیا گیا کہ جی یہ ان سے پوچھا تھا سوال. رانا صاحب کو اتنے بیوقوف واقع ہوئے تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ضیاء الحق کا طیارہ اس لیول پہ کیش کرایا گیا جس میں امریکی سفیر مارا جائے گا. آپ ذرا سوچیں, اس پہ غور کریں کہ دانش یہ مانتی ہے, آپ کی عام شخص کی جو اوسط عقل ہے, کیا اس کی اوسط عقل یہ مانتی ہے کہ ضیاء الحق کے طیارے میں مظہر طبی شامل ہوگا؟ ایک. دوسرا, اینٹی ایئر کرافٹ گن مظہر طبی کے پاس تھی. کیا وہ پیٹیاں جو عام کی تھیں وہ مظہر طبی نے رکھوائی تھیں؟ کیا امریکی سفیر کو دھکیل کے اس نے بٹھایا تھا؟ کیا باقی جرنیل جو دوسرے طیارے میں بٹھوائے تھے اس نے بٹھوائے تھے؟ یہ سب پاگل پن کا شاہکار تھا. رانا مقبول بڑے ذہین آدمی تھے, فتین تھے, نالج بہت تھا ان کا. وہ اس طرح کے بیہودہ سوال نہیں کر سکتے. مثل مشہور ہے کہ اس سے ضیاء الحق کا طیارہ کیش کرانے کا بھی اقبال جرم کروا لو. وہ اقبال جرم کے لیے پولیس نے اس کے کھاتے میں بہت کچھ ڈال دیا. ضیاء الحق کے دور میں کلاشنکوف کلچر متعارف ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ جس گینگ کے پاس سب سے پہلے کلاشنکوف آئی ضیاء الحق کے دور میں وہ گینگ مظہر طبی کا تھا, اس لیے جوڑا جاتا ہے اس سے. اچھا, یہ تو راکٹ لانچر لے کر جاتا ہے. سنیں, مظہر طبی نے راکٹ لانچر خیبر پختونخوا سے یعنی سرحد سے منگائے, اور کلاشنکوف کا کلچر اسلام آباد سے لاہور جب پہنچا تو لاہور میں جو گینگ وار ہو رہی تھی اس میں وہ یہ راکٹ لانچر ہی لے کے چلتا تھا. اور کیا اس کے اثرات تھے, کیا خوف تھا اس کا, وہ بڑی اہم بات ہے. اس کا خوف بٹ صاحب یہ تھا کہ پولیس کے پاس وہ جدید ویپن نہیں تھے. ان کے پاس تو وہ ایس ایم جی اور ایل ایم جی ہوتی تھیں جن کو 6 دفعہ بولٹ مارو تب بھی وہ سٹارٹ نہیں ہوتی تھی. نشانہ جب پولیس والے تیاری کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کے وہ جو کرتے تھے مشقیں, ان مشقوں میں بھی نہیں چلتی تھی. وہ جب تیاری کے ساتھ کرتے تھے تب بھی وہ نہیں گن چلتی تھی. ان کے پاس وہ گنیں تھیں اور اس کے پاس جدید ویپن تھا, نئی گاڑیوں میں لے کے پھرتا تھا, جس کے 2 اثرات تھے. ایک اثر تو یہ تھا کوئی شخص اس کی گاڑی کو روکنے کی جرت نہیں کرتا تھا. ایک واقعہ فورٹس اسٹیڈیم کے باہر ایک بار اس کو روک لیا بی ایم ڈبلیو میں. اس نے جب شیشہ نیچے کیا یوں کر گھور کے اچھا, ایک بات اس کے بارے میں بڑی مشہور تھی, یہ جس کو گھور کے دیکھ لینا اس بندے کی آدھی جان خشک ہوئی تھی. اس نے گھور کے دیکھا, وہ ڈر گیا. اس نے وائرلیس پہ کہہ رہا ہے وہ سر کوئی بڑا کانپ بھی رہا ہے, ساتھ آواز کانپ رہی ہے اس کی. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. کینٹ کنٹرول ہوتا تھا, اب 2 کنٹرول ہیں, قربان کنٹرول, کینٹ کنٹرول. پولیس کے 2 کنٹرول ہیں. اس وقت ایک کنٹرول تھا کینٹ کنٹرول. کینٹ کنٹرول پہ اس کے وائرلیس کا یہ کپ کپی والی آواز جو ہے نا یہ چلی, جس پہ تھاندہ کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکا وہ چھڑ اور وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکل گیا. ایک تو یہ اس کا اثر تھا. اور وہ بی ایم ڈبلیو بھی چوری کی تھی جو اس نے چھینی تھی. وہ کس کی تھی؟ لبرٹی سے اس نے سنیچ کی تھی. لبرٹی سے سنیچ کی تھی. سٹنگ گورنر تھا اس کی بیٹی کی, اور یہ جھوٹ تھا مقدمہ, سنیچ نہیں تھی. اس کی فرینڈ کے طور پہ اس نے اس کو دی تھی. یہ مقدمہ 392 کا گاڑی چھیننے کا ہوا, یہ بعد میں غلط ثابت ہوا. وہ اس بچی نے کانسنٹ کے ساتھ اس کو دی تھی اور اسی نمبر کے تحت چل رہی تھی.
اتنا کوئی ڈیئر ڈیول ہو سکتا ہے کہ گاڑی چھینے اور اسی نمبر سے لاہور میں چلا رہا ہو اور کنٹونمنٹ میں جائے فورٹریس اسٹیڈیم میں؟ کیسے پاسبل ہے؟ بہرحال وہ چھوڑ دی. ایک تو اس کے یہ مضر اثرات تھے, لوگ ڈرتے تھے اس کی پرسنالٹی سے, بہت ڈیشنگ تھا. دوسری, جب کسی کو یہ پتہ لگ جائے, آج کل تو موبائل فون ہے نا, وائرلیس کے ساتھ ساتھ موبائل بھی عام ہے, تو ناکے ایس او ایس ناکے جو ہوتے ہیں نا, ایس او ایس ناکے وہ ہر روز روٹین میں لگتے تھے. انہیں کہتے ہیں اسٹیشن ناکہ. اسٹیشن ناکہ مستقل ناکہ ہوتا تھا. وہ ناکے پہ جو پولیس والے کھڑے ہوتے تھے, ان کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ مظہر طبی نے یہاں سے گزرنا ہے, تو پولیس والے اس ناکے پہ ڈیوٹی نہیں دیتے تھے. اتنا خوف تھا. کیوں؟ اس کے پاس جدید ویپن تھے اور یہ بد لحاظ تھا. کون جان دیتا تھا؟ ایک بات. دوسری بات, مظہر طبی نے فون کیا ایس پی سٹی کو, یہ بھی آنکھوں دیکھا واقعہ. ایس پی سٹی کو فون کر کے کہا مظہر طبی نے کہ میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں. اس ایس پی نے ایکس پاکستان لیو اپلائی کر دی اور یہ شو کیا اپنے ماتحتوں کو کہ ملک سے باہر جا رہا ہوں. تھا وہ واقف اس کا کسی خاص مقصد کے ساتھ جا رہا تھا, کوئی بری بات نہیں تھی. یہ اسٹوڈنٹ دور میں بھی لوگ ڈرتے تھے اس سے. پولیس والے اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کو دیکھیں, جو ہوتے نا پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک نہیں تھا. پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اپنے واقف کاروں کے نام جو ہے نا وہ ہر خبر میں گھسیڑ دیتے ہیں کہ علی بٹ نے فلاں کی ہدایت پر جب ریڈ کیا ہے تو 6 منشیات پر پکڑ لیے. یہ عادت ہوتی رپورٹروں کی. لیکن ہر پولیس والے نے رپورٹروں کو منع کیا تھا کہ جو مظہر طبی پہ ریڈ کا کوئی اگر ہو تو ہمارا نام نہیں ڈالنا. اتنا خوف تھا اس کا. یہ رپورٹروں کو کہا گیا تھا. مظہر طبی نے کبھی کسی کو انٹرویو دیا, کسی صحافی کو؟ ہاں دیا. اور ایک دفعہ ہمیں ملا, ایک ریسٹورینٹ میں ہم گئے, ڈیفینس میں ایک نیا ریسٹورینٹ بنا تھا, اولیوز, اب ختم ہو گیا. اولیوز ریسٹورینٹ لاہور میں اپنی طرز کا واحد ریسٹورینٹ تھا جو بہت پوش تھا. ڈیفینس نیا نیا بن رہا تھا, ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اولیوز ایک ریسٹورینٹ تھا. ہم وہاں گئے تو جو ویٹر تھا نا, جو ہمارے پاس وہ لے کے آتا ہے بکلیٹ میمو جو ہوتا ہے, وہ لے کے آیا تو اس نے کہا سر ذرا آہستہ بولنا. کیوں؟ وہ مظہر طبی صاحب آئے. مظہر طبی صاحب, وہ ویٹر کا کہہ رہا ہے نیا ریسٹورینٹ بنائے. مظہر طبی ہے, وہ کون ہے؟ کہتا وہ سامنے بیٹھے. میں نے ایسے ظاہر کیا کہ میں نے کہا یار وہ کہتا ہے یار وہ دیکھے وہ, میں کہا یار وہ شریف صاحب. کہتا نہیں یہی مظہر طبی ہے سر, آپ کیا کر رہے ہیں, کمال کا, آہستہ بولیں. 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں, مظہر طبی ایک اور تھا. میں چلا گیا اٹھ کے, میں کھڑا, 4 ہی چیئر تھی, وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے, میں کھڑا رہا. میں نے کہا جی 2 منٹ مجھ سے, بھائی میں فارغ نہیں, سوری آپ بیٹھے. اس نے انکار کر دیا, انٹرویو نہیں دیا. اب میں نے کوئی انٹرویو تھوڑی کرنا, میں تو اسے پوچھنے وہ تو واقعی مظہر طبی ہے, لیکن شکل ہوریا یہ وہ دیکھا مظہر طبی. اس کے بعد اس کی ساری گفتگو جتنی ہے وہ ساری کی ساری انڈائریکٹ ہے. اس نے اپنے گھر میں بات کی, مجھ تک پہنچ گئی. اس کے دوست بہت تھے لاہور میں جو ہمارے مشترکہ دوست تھے, ان کے ذریعے بات پہنچتی رہی. وہ فون کرتا تھا کس شخص کو, یہ بڑی اہم بات ہے, جسے وہ جانتا تھا, اس کا تعلق تھا, یا جسے وہ ڈرانا چاہتا تھا. 2 کے علاوہ اس نے کوئی فون نہیں کبھی کیا مظہر نے. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ تاوان مانگا مجھ سے, کبھی اس نے ایسا نہیں کیا تھا. جو ایویڈنس موجود ہے نا, میں ایویڈنس والی بات کر رہا ہوں. پہلا قتل اس نے کیا رفیق صاحب جو الزام لگا اس پہ, جو اس پہ الزام لگا. ہاں جی. اس کے بعد اس نے سب انسپیکٹر اکرام حمید اس کا قتل کیا. اس کے بعد اس نے کسی رب نواز نامی شخص کا قتل کیا کسی لڑکی کے پیچھے. وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں 3 واقعات میں خواتین انوالو ہیں. ایک میں اس کی والدہ, اس کا انتقام اکرام حمید. ایک میں یہ جو آپ نے بچی کہہ رہے ہیں 2. تیسرا وہ خاتون جو رفیق کی بہن اسمی کی نند ہے. یہ جو واقعات ہیں نا 3 خواتین کے, یہ ذرا مختلف طرز کے ہیں. یہ خاندانی تعلقات کی بنیاد پہ ہے, اور ایک لڑکی سے مراسم کی بنیاد پہ جو 4 واقعات ہیں وہ اور ہیں. یہ جو قتل ہے نا, جو اس نے عبدالرؤف نامی جو کیا تھا, اس قتل کے پیچھے لڑکی تھی, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہوا. اس نے جو قتل کرنے کی نیت تھی, کوشش تھی, یا کرنا چاہتا تھا, جو بھی تھا, ابھی تو واللہ عالم خدا اس کے بھید جانتا ہے, لیکن اس نے اس قتل کا بعد میں ندامت کا اظہار کیا ہے. بعض خواتین اپنے خامند کو, اپنے بھائیوں کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ کے ہٹانا چاہتی ہیں. وہ اس کے پاس آتی تھی, وہ آتی تھی اس کے پاس. یہ میں نے پہلے آپ کو جملہ کہا تھا کہ خود تعلقات قائم کرنے کا اتنا خواہش مند نہیں تھا جتنی جن لڑکیوں سے اس کے تعلقات تھی وہ خود خواہش مند تھیں, وہ بچیاں. اس کے ساتھ سب سے زیادہ یارانہ,
سب سے زیادہ یارانہ. وہ ملک غلام مصطفیٰ کھر گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دستے راست. میں آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں کہ نام سے نہیں ڈرتے تھے، غلام مصطفیٰ کھر کے نام سے ڈرتے تھے. بھٹو صاحب کے ساتھ کھر صاحب گئے تھے مینٹل ہاسپٹل لاہور دورہ کرنے، تو باہر کے اہلکار نے اور ایم ایس، خدا مغفرت کرے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب مرحوم فوت ہو گئے، وہ جو ایم ایس تھے انہوں نے نہیں کہا کہ بھٹو صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان آیا ہے، کھر صاحب آ گئے، کھر صاحب آ گئے. وہاں شور مچا تھا پاگل خانے میں، کیا پاگلوں میں بھی شور تھا کہ کھر صاحب آ گئے. کھر ایسا گورنر تھا. کھر صاحب کی خدا مغفرت کرے ان کی، کھر صاحب کی بیٹے سے ان کے بہت مراسم تھے. پہلی دفعہ عاصمی کے قتل کے بعد بھی غلام مصطفیٰ کھر کے بیٹے نے اس کو وہاں کیا. جو ذوالفقار علی بھٹو کی قید والی بیرک تھی، بیرک نمبر 3 کہتے ہیں اس کو، بیرک نمبر 3 کا جو قفل تھا، جو ویلڈنگ تھی، وہ بھی کٹوائی تھی کھر کے بیٹے نے. اس میں رہائش بھی لے کے دی تھی کھر کے بیٹے نے مظہر طبی کو. مظہر طبی کی خواہش کے عین مطابق تھی وہ. پھر اچھا، یہ دوستی ہوتی کیسے ہے نواز مصطفیٰ کھر صاحب کے بیٹے سے؟ یہ دوستی جو ہے وہ مظہر طبی بناتا ہے یا جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اس سے دوستی بناتی ہیں؟ اٹ واز جسٹ ادروائز. سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا وڈیرے، میں نے آپ کہا کہ اس کی ساری زندگی زمینداروں وڈیروں سے عبارت ہے. یہ بنا پلا بڑھا موت میں گیا وڈیروں کی خاطر. اس سے تعلقات کے خواہش مند ہوتے تھے سیاستدان بھی، زمیندار بھی، بااثر شخصیات بھی، اور لڑکیاں بھی. اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کی جرت، اس کی دلیری، اور یا اس کی مجرمانہ زندگی، جو بھی کچھ کہہ لیں آپ، وہ اس کو استعمال کرتے تھے. آزادانہ آنا جانا آمد و رفت گورنر ہاؤس میں، اس کی گاڑی کو گیٹ پہ روکنے کے بجائے گیٹ کھول دیے جاتے تھے. جیل میں اسے جو پروٹوکول ملتا تھا شاید سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو نہیں ملا ہوگا. آصف علی زرداری صدر مملکت رہے، اس سے پہلے وہ قید رہے، بے نظیر کے شوہر رہے، اس وقت بھی نہیں ملا ہوگا ان کو جو اس کو ملتا تھا. اس پہ جتنے الزام لگائے ڈکیتی کے وہ جھوٹ تھے. جینون الزام، کراچی میں 11 افراد کا قتل، شارع جو لڑکے لڑکیوں کا اس نے قتل کیا، وہ بالکل ثابت ہوا. پھر وہ راؤ انوار جو بہت چہیتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کے لیڈرز کا، بعد میں مکر گیا اور عجیب عجیب انکشاف کرتا رہا پاگل پن میں. اس نے بھی تصدیق بھی کی تھی، تفتیش بھی کی تھی، دونوں کام کیے تھے اس نے. راؤ نے مظہر طبی کو ثابت کیا تھا. مظہر طبی جو ہے اریسٹ ہوا تھا کراچی میں؟ نہیں، وہاں سے فرار ہو کے لاہور آیا تھا، جس کے بعد لاہور سے 4 مختلف گینگ جو ہیں، گینگ نہیں سوری پولیس پارٹیاں، وہ اس کے تعاقب میں رہیں مختلف طرز کی. لیکن اس کا جو آخری اسپیل ہے نا لائف کا، اس نے جرائم سے توبہ کر لی تھی. اچھا، اس کی طرف آتے ہیں. پہلے فیصل آباد سے چودھری فیروز جو ہیں انہوں نے اسے گرفتار کیا، اسے لے کر آئے قلعہ گجر سنگھ تھانے میں. وہاں پر پھر آتے ہیں رانا مقبول صاحب جو اس سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ضیاء الحق کے طیارے کا. وہ کیا چکر تھا، اس سے کیوں سے لنک کیا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس کی بات اور ہے. رانا مقبول صاحب، چودھری شفقات، اور آپ نے جس تھانیدار کا نام لیا فیصل آباد کے، کیا نام بتایا آپ نے؟ چودھری فیروز. چودھری فیروز جو ہے، چودھری فیروز لاہور کے ایک معروف کرائم رپورٹر کی بھرتی بھی تھی، تبادلے بھی اس نے کرائے تھے، اور بہت گہرے مراسم تھے گھریلو، ان کی رشتہ داری بھی تھی آپس میں. وہ چودھری فیروز کو بہت پرموٹ کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے جملہ بتایا کہ اس وقت کرائم رپورٹروں کو کہا گیا تھا تھانہ داروں کی طرف سے، یار ہمارا نام طبی کے کسی گینگ میں نہیں ڈالنا. لیکن ایک گروہ ایسا تھا جس نے مظہر طبی کو گرفتار کرنے میں، اس سے گرفتاری کے لیے ریڈ کرنے میں، اور پولیس انکاؤنٹر کرنے میں، 2 انکاؤنٹر سے بچا ہے وہ، تیسرے مارا گیا ہے. ان میں چودھری شفقات بطور ASI لاہور پولیس میں شامل ہوئے، بطور DIG، بطور SSP انویسٹیگیشن، ونگ نیا بنا تھا پہلی دفعہ، SP وہ لگے تھے، SSP لگے تھے. وہ لاہور میں تمام اہم بڑے عہدوں پہ رہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے. سب انسپیکٹر ملک کرامت، SSP رانا مقبول، بعد میں IG بنے، SSP رانا مقبول، SSP جاوید شاہ. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہر دور میں یہ ٹاسک ملتا رہا
کہ آپ مظہر طبی کو پکڑیں. لیکن پکڑا SHO چودھری فیروز نے. ایک بار فیروز نے پکڑا, 2 بار انکاؤنٹر ناکام ہوئے. اس کے جاوید شاہ کے کامیاب ہوا, یہ والا یہ جو ہے کنال ویو والا, یہ کامیاب ہوا, باقی 2 ناکام ہوئے. چوئی شفقات نے بطور DSP اس کو ایک دفعہ گرفتار کیا لیکن رہا ہو گیا. جیل میں جو عملہ تھا وہ سیلوٹ کرتا تھا طبی کو باقاعدہ, کہیں سنی بات نہیں ہے, وہ سیلوٹ کرتا تھا طبی کو. اچھا, چودھری جاوید لطیف صاحب جو اس ٹائم پہ جیلر تھے, ہاں سپرنٹ جیل, انہوں نے اس کو وزٹ کروایا جیل کا. کسی اور سیاست دان لائک زرداری صاحب رہے ہیں, نواز شریف صاحب رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب رہے ہیں, ان کو تو وزٹ میرے خیال سے نہیں کروایا ہوگا, لیکن مظہر طبی کو پورے جیل کا وزٹ کروایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنی مرضی سے بیرک پسند کرو. ہاں, جب بھی اس نے یہ بھٹو والی بیرک پسند کی, بیرک نمبر 3. لیکن یہ کیوں کروایا گیا؟ جن لوگوں کو اس کی سپورٹ درکار تھی, جو یہ چاہتے تھے یہ ہمارے ساتھ ملے, ہماری پشت پناہی میں سرپرستی میں کام کرے, انہوں نے اس کو جیل کے اندر گھر سے اچھا ماحول فراہم کیا کہ جیل بھی اس نے کاٹی تو ایک چودھری کے طور پہ, ایک وڈیرے کے طور پہ, کہ اس کو جیل کا وزٹ کرایا, دکھایا گیا کہ یہ چکی ہوتی ہے, یہ بیرک نمبر 1 ہوتی ہے, یہ 2 ہوتی ہے, یہ جو ہے نا بورچی خانہ ہے اس کا, یہ سپرنٹ کا جو ڈپٹی سپرنٹ تھا نا, یہ جاوید لطیف جن کا آپ نے نام لیا, یہ بعد میں سپرنٹ بنے. ان کے درمیان ایک سپرنٹ آ گیا تھا, ڈپٹی تھے, ایک سپرنٹ آ گیا تھا. رحمت علی, اس کو کیا حشر بگاڑا اس کا, وہ ایک رپورٹ لکھ کے جا رہا تھا اس کے خلاف. جیل میں ہی ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے. ہارٹ اٹیک وہ کس طرح ہوئی ہے, پتا ہے وہ کس طرح ہوئی؟ میں نے رپورٹ کیا اس کیس کو. ایک ملازم آیا پولیس والا, اس نے اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیا, رائٹ ہینڈ. اچھا, اس کے بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں. وہ جیلر جب آیا سپرنٹینڈنٹ, تو اس نے جو ہے اس کو اطلاع کلاس کی سہولیات دے کر اس کے پاس آیا. یہ نہیں سہولیات نہیں. سپرنٹ جیل جب آتا ہے ایک فل ڈریس ریہرسل ہوتی ہے, سارا عملہ وارڈر سے سپرنٹ ڈپٹی تک سارے آتے ہیں, سب اسسٹنٹ سپرنٹ جیل 5-6 ہوتے ہیں, وہ سارے آتے ہیں. ٹوری قیدی جو ہوتے ہیں وہ قیدی آتے ہیں, بڑے نامور لوگ آتے ہیں, تو اس کو بریف کیا جاتا ہے جیل کے بارے میں. جیل کے بارے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جو بریف کیا, ڈپٹی یا SJ کرتا ہے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لطیف تھا اس ٹائم پہ, اس نے بریف کیا. سر کہا کس کو؟ سپرنٹ جیل کو. سر ہے, SP ہے ان کا. سر یہاں طبی صاحب بھی ہیں. اور کیا کہتا, قید کہتا نا, قید. اس نے قید نہیں کہا, یہاں طبی صاحب بھی رہتے ہیں. آپ جملے کا فرق کمیونیکیشن کی زبان میں دیکھیں. یہاں طبی صاحب بھی رہتے ہیں. کیا انہیں سپرنٹ نے پوچھا کیا کہہ رہے, کون طبی صاحب؟ اس نے کہا سر وہ مظہر طبی. مظہر طبی کون ہے وہ؟ اس نے کہا سر کیا ہے؟ اس نے کہا سر وہ بھٹو صاحب. اچھا چلو. جب وہاں لے گئے, اس نے کہا جناب یہ AC, یہ فریج, یہ جناب سامان, یہ بیڈ, یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں, آپ کا عملہ لایا. اس نے کہا میرا عملہ لایا؟ اس نے کہا جیل کا عملہ لایا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پوچھیں ان سے, مجھے کیا. وہ گیا عملے سے, اس نے کہا جو سامان رکھا سب اٹھا لیا. اس کے بعد ایک رپورٹ جاتی ہے جیل کی چارج سنبھالنے کے بعد. اس جیل کی رپورٹ میں 7 صفحوں کا اس نے ایک پورے کا پورا پروفائل لکھا اس کا, کہ یہ ایک شخص بند ہے جہاں وہ لگتا یہ ہے کہ میں سپرنٹ نہیں, وہ سپرنٹ ہے, جس ٹھاٹ باٹ سے وہ رہتا ہے. وہ لکھ کے سائن کر رہا تھا, تو اسی کے ہرکارے نے اس کا دایاں بازو پکڑ لیا. سر سائن نہیں کرنے اس پہ. کیوں؟ اس نے کہا مظہر صاحب کو جانتے نہیں ہیں. فون اس کے ہاتھ میں تھا, اور فون گورنر ہاؤس لاہور سے تھا. اس نے کہا یہ فون سن لیں, اگر آپ نے اس پہ سائن کر دیے تو 5 منٹ بعد آپ یہاں سے تبدیل ہو جائیں گے. بس اس کا بازو اس نے پکڑے رکھا, اور اسی طرح دم توڑ گیا. اور کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی جو ہے رحمت علی صاحب کی جیل میں پڑی ہوئی تھی, اور 300 لوگ ملنے آ گئے تھے. اس کو جیل میں جتنے ملاقاتی اس کے آتے تھے, شاید ہی کسی قیدی سے ملنے آتے ہوں. ایک تو یہ تھا. دوسرا, جس پروٹوکول سے وہ ملتے تھے ان کا نام ملاقاتیوں کے رجسٹر پہ درج نہیں ہوتا تھا. اور جس روز یہ سانحہ ہوا, سپرنٹ جیل جو ہیں اپنی جان سے چلے گئے, زندگی کی بازی ہار گئے وہاں, اور اس نے تھامے رکھا ہاتھ ان کا. اس دوران بھی 200-250 افراد قطار میں تھے مظہر طبی سے ملاقات کے لیے.
ادھر ڈیڈ باڈی پڑی ہے اس کی. سپرنٹ جیل کا بےتاج بادشاہ ہوتا ہے. وہ جیل کے اندر ہر قسم کی سیاہ سفید کا مالک ہے. وہ مردہ حالت میں ہے اور مزید طبی سے ملاقاتیوں کی ایک قطار لگی. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ واقعتاً ایسا ہوا کہ وہ مر گیا, بندہ جان سے چلا گیا, لیکن اس کے تبادلے کا حکم بھی جاری ہوا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو یہ کہا گیا تھا, مظہر طبی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سامان لے جائیں گے تو آپ بھی جائیں تو آپ گے. بھی ساتھ جائیں گے. تو واقعتاً وہ جان سے بھی گیا اور نوکری سے بھی گیا. اب یہ بندہ اس قدر با اثر تھا, اس کی رسائی گورنر ہاؤس اور ایوان صدر میں تھی. ایوان صدر کی کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں, جو غلام اسحاق خان صاحب تھے نا, ان کے داماد, اس سے ان کے مراسم تھے. 3 مرتبہ سفارش کی بنیاد پر مظہر طبی کو پولیس کسٹڈی سے اور جیل سے رہائی ملی, اس ایوان صدر کے سفارش پہ, گورنر ہاؤس کی سفارش پہ بھی. بڑے بڑے زمیندار وڈیرے مظہر طبی کی پشت پناہی کرتے تھے, اور رہائی مظہر طبی کی ہمدردی کے تحت نہیں کرتے تھے, کوئی ترس کھا کے نہیں کرتے تھے, اپنے مفاد کی خاطر کرتے تھے. پنجاب کے سابق گورنر ملک غلام مصطفیٰ کھر کے بیٹے کی دوستی کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ وڈیرے کو استعمال کرنے کے لیے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی طور پہ استعمال سیاسی کرنے. طور پہ اس کا جو وزن ہے, جو اس کی ساکھ ہے, جو اس کی تھانے داری ہے, اس کی وڈیرا پن ہے, وہ چلتا ہی ایسے لوگوں پہ تھا کہ جس کے بارے میں یہ پتہ لگے ہوئے وہ فلاں دے ڈیرے سے نہیں جانا, اتنے مظہر طبی آندا ہے. تو مظہر طبی جو آندا ہے نا, یہی مظہر طبی کو بڑا مجرم بناتا ہے. اچھا, 7 سال مظہر طبی جیل میں رہا, تو جیل سے بھی اس نے باہر آپریٹ کیا, جیل سے اس نے کچھ, یہ اس طرح کا, میں نے آپ سے کہا کہ وہ اس طرح کا بدماش, گنڈا, تھانے دار, گینگسٹر نہیں تھا. وہ ہر ایکٹ کے پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی منطق ضرور دکھائی دی ہے مجھے. میں اپنی دانش سے بتا رہا ہوں, میرا اس سے کوئی ایسا واسطہ نہیں تھا, لیکن میں اپنی دانش سے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کرائم رپورٹنگ کی ہے اس کا نتیجہ یہ کہتا ہے کہ مظہر طبی نے اپنے آپ کو, اپنے اندر کے جو جذبات تھے, انتقام تھا, اس کے لیے استعمال کیا. لڑکیوں کی خاطر استعمال ہوا, وڈیروں کے نام پہ استعمال ہوا, کچھ لوگوں نے اس کا نام استعمال کیا. بہت سے پولیس والوں کو میں نے یہ کہتے دیکھا کہ یار ساڈا کام کروا دیو مظہر طبی کو. کئی لوگوں نے مجھے کہا. اور وہ کام کیا ہوتا تھا؟ کام ایک تو ہی ہوتا تھا کہ وہ پولیس والے افسروں سے تعلقات بھی تھے, کوئی ڈرتے بھی تھے اس کے نام سے. وہ کہتے ہیں ہمارا تبادلہ کرا دیں, ہماری پروموشن کروا دیں. کانسٹیبل جو ہے وہ ایف لسٹ ہو جائے گا, ہیڈ کانسٹیبل بن جائے گا. جو ہیڈ کانسٹیبل ہے منشی لگ جائے گا, محرر لگ جائے گا. محرر ہوتا اس دور میں نا, منشی کہتے تھے اس کو, محرر تھانے کا لگ جائے گا. کوئی ایس ایچ او لگ جاتے تھے. ہاں یہ بھی بات بڑی اہم ہے, لاہور کے 4 بڑے تھانے, اب تو تھانے بہت زیادہ ہو گئے نا, 80 سے زیادہ ہیں, 4 بڑے تھانوں میں ایس ایچ او اس نے لگوائے تھے. پولیس ایک طرف تو اس سے خوفزدہ تھی, اس کے پیچھے بھاگتی تھی, اس سے ڈر کے بھی بھاگتی تھی, تو دوسری طرف اس کے لیے سفارشیں تلاش کرتی تھی. اچھا, پولیس والے اسے مخبری بھی دیتے تھے کہ ریڈ ہونے لگی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اس کے بھائی وہ اس کا سارا کام ہی جو ہے نا کسی بھی بڑا بدماش کا, کرمنل کا مخبری پہ چلتا ہے, اور سب سے اچھا مخبر پولیس والا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد پیسہ بہت زیادہ تھا, یہ اس کی کوئی بزنس تھے, یہ خود کوئی بزنس آپریٹ کر رہا تھا یا یہ؟ دیکھیں اس کے وراثت میں جو جائیداد اس کو ملی تھی, وڈیرے کو ضرورت نہیں ہوتی کام کرنے کی, نوکری کرنے کی, وہ وڈیرا شاہی کی نشانی تھا. اور اس کے بھائی بہن تو تھی کوئی نہیں, اس کے بھائی اور والدہ, وہ والد تو جوانی میں چلے گئے, وہ بھی اسی کو بڑا مانتے تھے, مظہر کو. ایون کہ جو بڑا بھائی ہے وہ بھی مظہر کو بڑا مانتا تھا, اظہر گوچی. وہ کرمنل تھا, لیکن چھوٹا شکیل جو اس کے ساتھ مرا ہے یہاں کنال ویو میں جو مرا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کرائم سے. آخر وقت تک میری موجودگی میں پولیس والے اس کا ریکارڈ تلاش کرتے رہے, اس کے بھائی کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. لیکن اس کے ڈیتھ سے جانے سے پہلے ایک اور بات سنیں. مظہر طبی کو آخری دنوں میں سمہاؤ, خدا بعض بات بندے کو سمجھ بوجھ دے دیتا ہے, واللہ عالم میں کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ گیا کہ مجھے جرائم کی زندگی سے توبہ کر لینی چاہیے. لاہور میں بڑے معروف وزیر صحت بھی رہے, ایم پی اے رہے مسلم لیگ نون کے,
डॉक्टर सईद इलाही हिलाल अमर के चेयरमैन रहे, उन्होंने इनके मुनीस इलाही को शिकस्त दी थी गुलबर्ग के हल्के, यही इसी हल्के से 50,000 वोटों की शिकस्त थी। उन्होंने, अच्छा ये भी मैं बताऊंगा कि ताल्लुकात उनके क्या थे, उनके कैसे मरासिम बने थे। उन्होंने इसको मज़हर तिब्बी को ये कहा कि यार ये किस चक्कर में पड़ गया, तो खूबरू नौजवान है, पढ़ा लिखा है, अपने आप को ठीक कर। उसने गुजारा क्या है, कैसे करूं, लोग मुझे जीने नहीं देते, पुलिस वाले मेरे पीछे हैं फलां। उसने कहा सब मैं तेरी जान छुड़ा दूंगा, तू मफरूरी काट रहा है सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर में, मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ जहाँ तेरा रोज़गार भी चलेगा और तुझे पनाह भी मिल जाएगी। उसने कहा कैसे? उसने कहा गिलगित बिल्तिस्तान चला जा। डॉक्टर सईद इलाही के ताल्लुकात कैसे बने? डॉक्टर सईद इलाही जीसी के बने हुए, जो मज़हर तिब्बी है वो एफसी का। डॉक्टर सईद इलाही उस मुकदमे में कत्ल के शामिल थे जिसमें मज़हर तिब्बी भी मुलजिम था। जो असमी को की एक्यूज नहीं, मैं बताता हूँ, अभी पहले आप तरतीब में रखें। मज़हर तिब्बी मुकदमे वार है उनका, लेकिन उससे पहले समझें, इस वाक़े से पहले का वाक़या है, इसलिए मैं सीरीज़ में रह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप गिलगित बिल्तिस्तान चले जाओ, ये मसलकी तौर पे अहले तशी था मज़हर हुसैन तिब्बी, इसका पूरा नाम था मज़हर हुसैन, तिब्बी बाद में डाला। वहाँ मेहदी हुसैन शाह गिलगित बिल्तिस्तान के वज़ीर आला थे। उन्होंने कहा कि मेहदी हुसैन शाह साहब नामवर आदमी है, वहाँ एक सूबाई जमात थी, सियासी जमात, उसके सदर भी थे वो, बाद में वज़ीर आला बने वैसे। इसने कहा जी वहाँ चले जाओ तो दो काम होंगे, एक तुम्हें ज़िंदगी की जान की अमान मिल जाएगी, पनाह मिल जाएगी, दूसरा तुम्हें मैं ठेके ले दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट सरकारी, तो तुम ठेकेदारी करो, अल्लाह अल्लाह करो और ज़िंदगी अपनी बाकी गुजार लो, शरीफाना ज़िंदगी। तो ये वहाँ चला गया। वहाँ जब गया तो इसे कॉन्ट्रैक्ट मिले शायर कराक्रम के, ये नहीं मालूम किसी बंदे को, और ना ये लोग बताते हैं। शायर कराक्रम की तामीर हो रही थी, जहाँ स्पिलवेज खुल गए थे एक दफ़ा। कराक्रम यूनिवर्सिटी बनी है, बड़ी आलीशान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो बड़ी शाहरा है। वहाँ वो शाहरा बन रही थी, उसकी साइड रोड बननी थी, और वो पहाड़ काट के सड़क भी चौड़ी, सिल्क रोड जो बन रहा था, रूट बिल्कुल सिल्क रूट था वो। उस रूट की ठेकेदारी मिली इसको 30 किलोमीटर की, डॉक्टर सईद इलाही साहब की वसातत से। ये वहाँ गया, जब ये वहाँ गया तो ये इसने रिहाइश रखी, इसको बड़ी भाव भगत की। दूसरा, इसकी शक्ल उन गिलगितियों से मिलती थी, चेहरे मोहरे से, सफ़ेद रंग था, कद काठ ऐसा था जिस तरह के वो होते हैं गिलगिती, बिल्तिस्तानी, बिल्ती कहते हैं उनको। ये उनमें वहाँ घुल मिल गया, खप गया वहाँ। लेकिन जिन लोगों के मुफादात इसकी बदमाशी से, इसकी मुजरमाना ज़िंदगी से वाबस्ता थे, उन लोगों को चैन ना आया। सूबाई गवर्नर, पंजाब के गवर्नर का बेटा वहाँ गया और वहाँ जाके इसको उकसाया कि तू तो अपनी सारी के सारी बनी बनाई चौधराहट छोड़ाया, अच्छा भला सियासी साख का आदमी है, वडेरा है, ज़िम्मेदार है, बड़े बाप का बेटा है, अच्छी खानवादे से ताल्लुक़ है, तो किस चक्कर में पड़ गए यहाँ ठेकेदारी करने के, गर्मी में धूप में सड़कें नाप रहा है। उसने इसको कायल किया कि वापस आ जाओ। ये गिलगित बिल्तिस्तान से वापस यहाँ आ गया, वापस आके फिर वही मज़हर तिब्बी बन गया। और मज़हर तिब्बी कैसे बना? यहाँ एक जायदाद थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी जायदाद थी, अफशां चौक कहते हैं, ये कोर कमांडर हाउस वाला चौक, अफशां चौक अलबन से कहते हैं, राहत बेकरी से अगला माल रोड पे कंटोनमेंट में। उस चौक के लेफ्ट 4 कोठियाँ और सामने 2 कोठियाँ। ये मिल्कियत थी पंजाब के साबिक वज़ीर आला खिज़र हयात टवाना की, जिनके बेटे को कत्ल किया, जिनका बेटा था समर हयात टवाना। इस कोठी में, एक कोठी लेफ्ट वाली पहली कोठी जो तकरीबन को 40 कनाल की है, उस कोठी में अमेरिकन नेशनल स्कूल, अमेरिकन स्कूल पहला लाहौर में, ANS कहते थे, उसका असल नाम था अमेरिकन नेशनल स्कूल, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका का नाम आप नहीं रख सकते, तो इसको उन्होंने N छोटा सा बीच में डाल के A ऊपर, स्कूल का S ऊपर, और नीचे लोगो बना दिया अमेरिकन नेशनल स्कूल। वो अमेरिकन नेशनल स्कूल कायम हुआ इस कोठी में। खिज़र हयात टवाना का बच्चा समर हयात टवाना उस वक्त बालिग नहीं था, नाबालिग था,
اور نوعمر ہونے کے ناطے اس جائیداد کا ایک کورٹ آف وارڈ ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر لاہور یا سول جج لاہور, سینئر سول جج, وہ قائم کرتے ہیں کورٹ آف وارڈ کہ ایک نوعمر نابالغ شخص کی یہ جائیداد ہے, تو اس کا تمام کرایہ, اس کے تمام کا تمام آبیانہ, زمینیں اگر ہیں تو کہاں جمع ہوگا؟ اس کورٹ آف وارڈ میں. اسے کہتے ہیں ضلعی خزانہ, ضلع کچہری کا, ڈی سی آفس میں ڈپٹی کمشنر کا خزانہ ہوتا ہے, اس میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہوتا ہے. اس کورٹ آف وارڈ میں اس کوٹھی کا کرایہ جو امریکن نیشنل اسکول, جن کا دن اخبار اور دن چینل ہے, ان کے اخبار اور چینل کے مالک کا وہ اسکول تھا, اس اسکول کا جو کرایہ تھا اس وقت 1.5 لاکھ, اب آپ سمجھ لیں 1.5 کروڑ, اب 1.5 کروڑ, یہ 97-8 میں اس وقت تھا. تو وہ کرایہ بھی اس کورٹ آف وارڈ میں جمع ہوتا تھا. اس امریکن اسکول کی انتظامیہ میں بہت سے لوگ شامل تھے, جن میں دین اخبار والے بھی تھے, ڈاکٹر سعید علی بھی تھے, طاہر عالم خان آئی جی اسلام آباد تھے, یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. اس کورٹ آف وارڈ میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا اس کا, وہ کرایہ جمع کراتا تھا سمر حیات ٹوانا, خضر حیات ٹوانا کے بچے کا, نابالغ کا. وہاں وہ بچہ بڑا ہو گیا, جب جوان ہوا سمر حیات ٹوانا, تو سمر حیات ٹوانا کی شادی ہو گئی اس وقت کے نامور فلمز کے اداکار, فلمی اداکار تھے, پشتو کے, اردو کے اکٹھے, پنجابی کے بھی, سکندر سیش کی بیٹی تھی ٹیمی سکندر. ٹیمی سکندر سے شادی ہوتی ہے سمر حیات ٹوانا کی. سمر حیات ٹوانا کے بارے میں پتہ لگتا ہے ٹیمی کو کہ وہ پہلے بھی شادی شدہ ہے, کہیں نکاح, شادی ہوئی تھی, نکاح اس کا ہوا تھا سمر کا. کہیں لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے خاندان کا بچہ ہے, صاحب جائیداد ہے, تو کہیں انڈر اینڈ نکاح ہو گیا ہوگا, جو کچھ بھی تھا, لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آئی خاتون, مجھے نہیں پتا. ٹیمی سکندر بطور بیوی, بطور بیوہ سمر حیات ٹوانا آتی ہے میدان میں. ایک مقدمہ درج ہوتا ہے, سمر حیات ٹوانا مرڈر ہوتا ہے, اور مرڈر جو ہے وہ کرتا ہے مظہر طبی. مظہر طبی مرڈر کرتا ہے 2 وجوہات کی بنا پہ. وہ کیا ہوتی ہیں؟ مظہر طبی کے مراسم تھے ٹیمی سکندر سے. اور یہ شادی سے پہلے تھے یا شادی کے بعد ہوئے؟ یہ پتہ نہیں ہے, شادی کے نہیں, سمر کے قتل کے بعد یہ بات کھلتی ہے کہ مظہر طبی کا بھی وہاں آنا جانا تھا. اس کو کسی طرح استعمال کیا ٹیمی سکندر نے, اور سمر حیات ٹوانا کو مرڈر کروا دیا. سمر حیات ٹوانا کے مرڈر کے ایف آئی آر میں مظہر طبی نامزد, اور ابیٹمنٹ میں ڈاکٹر سعید الہی, محمود صادق, طاہر عالم خان, یہ بہت سارے لوگ نامزد ہوئے تھے. ایسے بے تکے اس وقت کے پلیس والے جو تھے انہوں نے نامزد کرے. اور یہ ٹیمی سکندر تھی, اس کا کوئی نام آیا تھا اس سے؟ آیا, ٹیمی سکندر نے انٹرویو دیے, باقاعدہ چلا, اس نے بتایا, مدعیہ بن گئی, جو کچھ بھی تھا, عدالتوں میں گئی. ظاہر اثاثے بہت تھے ان اثاثوں کے لیے, تو انہوں نے تو ان لوگوں کے نام اس لیے لکھوائے تھے کہ جائیداد چونکہ ان کے قبضے میں تھی تو یہ کرایہ بھی نہ دے, تو فلاں تو مسئلہ, ان کو بھی ڈیفینسو کر دو, ان کے نام ڈال دو. اس دور میں لاہور میں میڈیا کے جو بڑے پلر تھے ان میں ضیاء شاہد صاحب تھے, مرحوم ضیاء شاہد صاحب کا بیٹا بھی سم ہاؤ اس خاندان سکندر کے خاندان سے مل جاتا ہے. اس کا ایک بیٹا ٹیمی سکندر کا بھائی, سکندر کا بڑا بیٹا حسن سکندر, وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے اس قتل کے 2 سے 2.5 ماہ کے دوران. اس مقدمے کی ایف آئی آر 320 ہوتا ہے, تعزیرات پاکستان دفعہ 320 ہے, حادثاتی موت. وہ مقدمہ 322 کا درج ہوتا ہے, حادثہ عمد, کہ جان بوجھ کر مارا گیا. اور وہ مقدمہ درج ہوتا ہے مظہر طبی پہ؟ نہیں, وہ مجھ پہ درج ہوتا ہے میرے خلاف. وہ کیوں؟ وہ ایکسیڈنٹ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے پہ ہم نے اخبار شروع کیا تھا دن, خبریں اور دن اکٹھے شروع ہوئے. وہ دن اخبار شروع ہوا تو ضیاء شاہد کی اور ان کے ہمارے مالکان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا, تو وہ ان کو پرسوں میں کرتا تھا, اس ٹیمی سکندر کا مقدمہ درج ہوا تھا اس کا, سمر حیات کا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو پرسو کرے گا تو اس کا نام بھی بیچ میں ڈال دو. یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو پرسو کر رہا ہے نا اس کا بھی نام بیچ میں ڈالو, پیروی بعد میں اس نے کرنی. تو انہوں نے میرا نام بھی ڈال دیا کہ حسن سکندر کو ایکسیڈنٹ میں انہوں نے مارا ہے. تو میرے پاس ایف ایکس ہوتی تھی, 800 ایف ایکس تھی, سوزوکی ایف ایکس. تو تھاندار آیا میرے پاس, تو اس نے کہا جی کہ یہ ٹیمی سکندر جو ہے نا, نہر کے ساتھ لیفٹ پہ جہاں فیصل آڈیٹوریم اور ہاسٹلز ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, وہاں وہ گاڑی گری تھی, اور اس نے بیچ میں لکھ دیا تھا مقدمے میں کہ نیچے لکھا ہوتا نا پولیس کی تحریر
کہ یہ 110 سے اوپر جا رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ میری جو گاڑی ہے نا تم 80 پہ چلا کے دکھاؤ تو 110 پہ میں کراس کروں گا تو 120 پہ ہوں گا نا میں, تو تم مجھے 80 پہ چلا دو اس کو, اگر یہ چلا لو گے تو میں ملزم ہوں. تو اس نے فوراً خارج کر دیا. میں اس نے کہا ایسی پاگل پن کیا ہے, اس نے آپ کا نام لکھ دیا. تو وہ وہاں جب مقدمہ درج ہوا حسن سکندر کا, تو حسن سکندر کے مقدمے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ ٹیمی سکندر سے پہلے سمر حیات کا ایک اور بھی نکاح ہے. یہ اس مقدمے کی تفتیش کے دوران میرے ساتھ بات سامنے آئی بات کہ جی حسن سکندر کا ایک مقدمہ ہے, اس کا ٹیمی سکندر کا جو درج ٹیمی سکندر سے نکاح سے پہلے ایک مقدمہ ہے, وہ کوئی چلتا رہا. اس نے کیس کیا تھا کہ جی مجھے وہ دیا جائے, اس کے جائیداد میں حصہ دیا جائے. تو ٹیمی سکندر نے بھی ایک کیس کر دیا سول جج کے کورٹ میں کہ یہ اثاثوں کا تفہیم حساب کا دعویٰ تھا. وہ تفہیم حساب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا کوٹ آف وارڈ دیکھا جائے, اس کے اثاثے چیک کیے جائیں, اور میرا حق, اس کا بچہ بھی تھا ایک, یہ بچے کا حق دیا جائے. منقوہ بیوی تھی, اس کی بیوہ تھی. ٹیمی سکندر کے مقدمے کے بعد جو کیس چلا ٹیمی کا, اس کیس کے بعد سمر حیات کی جائیداد کا ایک حصہ اس کو ملا, ٹیمی سکندر کو, ایک حصہ اس کی بہنوں کے پاس گیا, اور باقی جو کورٹ آف وارڈ میں پیسے جمع ہو چکے تھے وہ پیسے منہا کر کے اصل قیمت کا تعین کیا گیا, اور پراپرٹی محمود صادق صاحب نے اور انہوں نے امریکن اسکول نے خرید لی. وہ باقاعدہ خریدی گئی, اب بھی ان کے پاس. یہ جو کیس تھا, اس کیس کے دوران ہی مظہر طبی پھر فرار ہو گیا, اور جب فرار ہوا تو پولیس کے لیے چیلنج بن گیا. 97 سے اچھا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, 10 سے 11 سال مظہر طبی کی مجرمانہ زندگی نے لاہور پہ باقاعدہ راج کیا ہے, باقاعدہ راج کیا ہے. یہ جو دہائی ہے نا پوری کی پوری 86 سے 97, یہ 10-11 سال کی زندگی جو ہے نا, مظہر طبی بالکل میچ لیس تھا. اس کے مقابلے پہ کوئی پیدا نہیں ہوا, کوئی شخص نہیں آیا. اسی دور میں عابد باکسر نامور ہوا, اسی دور میں طاہر پرنس آیا, اسی دور میں پرنس سے بھی بڑی دوستی تھی. ہاں طاہر پرنس سے بڑی دوستی تھی. اس کو بھی پولیس نے جعلی مقابلے مارا. یہ سب جعلی مقابلے ہوئے. طاہر پرنس پہ تو ہم ایک اور الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے. بڑا اچھا طاہر پرنس کا بڑا ایشو تھا. ایک بڑا کریکٹر تھا, ایک اکیڈمی تھی ریواز گارڈن میں جہاں مظہر طبی اور طاہر پرنس, اس کے پرنسپل صاحب جو ہیں ان کو مارا انہوں نے. لاش اس کی اتنی توہین کی اس کی لاش کی. یہ سارے واقعات جو ہے نا اس 10-11 سال میں ہوئے, لیکن مظہر طبی کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. پولیس والے اس کے نام سے گھبراتے تھے. اب اس کا انجام کیا ہوا, کیسے ہوا؟ اچھا ٹرننگ پوائنٹ اس کی لائف میں کدھر بنا؟ ٹرننگ پوائنٹ بنا جب اس کی اسیس جو ہے نا وہ لاہور کے گورنر ہاؤس تک ہوئی. گورنر ہاؤس میں یہ کہا جاتا رہا کہ ہر ایک ہفتے میں ایک بار یا 2 بار نئی لڑکی اس کے ساتھ گورنر ہاؤس جاتی تھی. وہاں اس نے لڑکیوں سے مراسم بڑے بڑے عام گلے محلے میں نہیں. اچھا ایک بات ہے, میرے پاس ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے کہیں اس کی لائف کا جہاں یہ پتہ لگتا ہو کہ اس نے اکرام حمید کے علاوہ کسی شخص کو انتقامی بدلہ لیا ہو. ڈکیتی کا ایک مقدمہ تھا گاڑی کا, میں نے کہا کنسنٹ سے دی گئی, ثابت ہوئی. دھمکایا گیا اس کو پولیس والوں کو اس کی طرف سے, تو اس کی وجوہات موجود ہیں. جس ایس ایس پی لاہور خدا مغفرت کرے ان کی, بڑے وہ سیاسی سمجھ بوجھ والے, انتظامی سمجھ بوجھ والے, سماجی تعلقات والے رانا مقبول صاحب تھے. بہت نامور ایس ایس پی تھا. ایسے ایس ایس پی پیدا نہیں ہوتے, بہت کم تاریخ میں آئے ہیں. اس شخص سے اس کا مکالمہ, ضیاء الحق کے دور میں اسلحے کی فریوانی, بڑے بڑے وڈیروں کی طرف سے اس کا استعمال. لیکن اصل ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا وہ گورنر ہاؤس ہے. لڑکیوں سے تعلقات ہیں. لاہور کی بڑی بڑی شخصیات نے جو اس کی پروٹیکشن کی ہے نا, وہ اس کی پروٹیکشن مظہر طبی کی نہیں کی, اپنے مفادات کی پروٹیکشن کی ہے. بس یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ بدماش کوئی بنتا ہے, کرمنل بنتا ہے, تو اسے جیل بناتی ہے, پولیس والے بناتے ہیں, وڈیرا شاہی بناتی ہے. اسے سب سے بڑھ کے یہ سوچ بناتی ہے کہ یار میری چودراہٹ ہو. اسی چودراہٹ کی نظر ہوا طاہر پرنس, اسی چودراہٹ کی نظر ہوا ارشد امین چودھری, اسی چودراہٹ کی نظر ہوا اب تک عابد باکسر, اسی چودراہٹ کی نظر ہوا ٹیفی گوگی کا گینگ, اسی چودراہٹ کی نظر یہ بلا ٹرکاں لگا سارا خاندان گیا. یہ چودراہٹ کی گیم جو ہے نا
یہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اب میں نے ایک جملہ آپ کے کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک جیل میں بند حوالاتی نے یہ کہا, بلکہ قیدی تھا, سزائے موت کا قیدی تھا. اس نے کہا جی آپ کمال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں فلاں کے ساتھ بیٹھ جاؤں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے رہندی نہیں. میں نے کہا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یہ پنجاب, نے کہا رہندی نہیں جو ہے نا یہ آدمی کا دماغ خراب کرتی ہے, اور رہندی نہیں کی وجہ سے مظہر طبی جو ہے وہ پولیس کے ٹریپ میں آ گیا. کیوں؟ اس کی ایک فرینڈ جسے اس کی منکوہا کہا جاتا ہے وہ پریگننٹ تھی. اس نے فون کیا اور فون کر کے اس نے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گی تو, یہ ایگزیکٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو جو مجھ تک پہنچی ہے, کہ جب میں مر جاؤں گی تو آؤ گے. میں کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری یہ حالت ہے اور کوئی ڈاکٹر میں اثر نہیں ہے. اس نے کہا گھر میں؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے. یہ گھر تھا کینال ویو سوسائٹی کا ایک اندر جا کے. مظہر طبی اس وقت گاڑی میں تھا, اس کا چھوٹا بھائی شکیل جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں تھا, شکیل ساتھ تھا, اس کا ایک اور دوست تھا, ایک اور تھا. 4 لوگ گاڑی میں تھے. 4 لوگ گاڑی میں آئے. انہوں نے پولیس, لاہور پولیس نے, ڈی آئی جی تھے سی آئی ڈی کے طارق پرویز, جن کے ایک عزیز کی کوٹھی تھی, یہ ملتان کے رہنے والے ذمہ دار تھے. میں نے آپ کو بتایا وڈیرا شاہی نے مروایا ہمیشہ. ذمہ دار تھے ایک بہت بڑے, اور وہ ذمہ دار تھے ملتان کے. ملتان کے ذمہ دار نے کا گھریلو ریلیشنز تھا, بہت تعلق گہرا ڈی آئی جی طارق پرویز کے ساتھ. اس نے ڈی آئی جی سی آئی ڈی کو فون کیا کہ میں آپ کی ایک ہیلپ کر سکتا ہوں, میرے گھر میں مظہر طبی کرایہ دار ہے لاہور میں. اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں کوٹھی. اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا وہ وہاں آتا ہے آف اینڈ آن, لیکن جس کو اس نے رکھا ہوا ہے یہاں وہ شخص ہے, اس کا نام ہے ذیشان. ذیشان اپنے کہتا ہے میں بھائی ہوں مظہر کا, وہ اپنی بھابھی کی تیمارداری کے لیے آتا ہے. تو بھابھی آج کل اس کی پریگننٹ ہے, تو وہ اس نے مظہر سے کہا ہے وہ ڈاکٹر کے لیے فلاں دن آ رہے ہیں. انہوں نے ذیشان کو پکڑ لیا, اٹھا لیا. ذیشان کو پکڑ کے کہا جو ہم کہیں وہ فون کرنا ہے, اور جس طرح ہم کہیں تم وہ کرنا ہے. اور ذیشان کمپرومائز ہو گیا. ذیشان کمپرومائز ہو گیا. اٹ از سارٹ آف اپروور, وہ دم آف بن گیا قسم کا. اس نے کہا تجھے ہم کچھ نہیں کریں گے. میں نے کہا پھر؟ میں نے کرنا کیا؟ اس نے کہا تو نے 2 کام کرنے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ تو نے فون کرنا ہے مظہر کو کہ ڈاکٹر کو لے کے گھر آ جائے, بھابھی بلا رہی ہیں. ایک دوسرا, تو نے گھر کے اندر جب گاڑی آ جائے تو فوراً دروازہ کھول کے تو نے بھاگ جانا اوپر چھت پہ, اور آئیڈینٹیفائی کرتے نا کہ مظہر طبی ہے, کہ مظہر طبی گاڑی ہے. یہ کالی گاڑی جس میں وہ آیا, اس بڑی گاڑی میں آیا, اور چھت پہ چاروں طرف دیواروں کی اوٹ میں کوئی 30 پولیس والے لگے ہوئے تھے, جن سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ذیشان کے کنڈی کھولنے کے فوری بعد کچھ نہیں کرنا سوائے گولیاں برسانے کے. ایک شخص کو آنکھوں دیکھا واقعہ, فورینزک سائنس رپورٹ پروفیسر ڈاکٹر نصیب اوان کی, ایک شخص کو 80-90 گولیاں گاڑی کے اندر سے لگی ہیں. کہتے ہیں کہ آدھا کلو جو شیل ہیں بلٹس کے وہ ملے تھے وہاں سے. آدھا کلو تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو ریکوری ہوتی ہے نا کیش کی بھی, گولڈ کی بھی, آرنومنٹس کی اور بلٹس کی, وہ آدھی بھی شمار میں نہیں آتی. پولیس والے سب جیبوں میں ڈال لیتے. وہ کئی کلو ہوں گے, اتنی گولی چلی تھی. آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی تھی. 35 منٹ, پورے 35 منٹ. ڈی آئی جی نمبر 1 طارق پرویز, جن کی انفارمیشن وہ اس موقع پہ تھے, ایس ایس پی جاوید شاہ, ملک کرامت سب انسپیکٹر. ہاں اس دور میں وہ کہتے ہیں 96 کی بھرتی, 96 کی بھرتی تھی پولیس میں نوجوانوں کی. جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ملک کرامت, عابد باکسر, عارف رشید, یہ سارے لوگ اسی دور میں بھرتی ہوئے تھے. شاہ بھی باکسر تھا. ایک ابرار شاہ, 2 ابرار تھے, ایک سید ابرار شاہ, ایک سید ابرار رضوی, ایک کینٹ کا رہنے والا افضال ادر کا بھائی, اور ایک بارہ شاہ. یہ سارے لاہور میں سے چورے ڈی ایس پی بنے یہ جعفریہ کالونی میں. یہ لوگ اس دور میں بھرتی ہوئے تھے. کرامت علی بھی, ملک کرامت, یہ سارے لوگ وہاں جن کے میں نام لے رہا ہوں, کرامت وغیرہ, ایس پی جاوید شاہ, یہ عابد باکسر وغیرہ نہیں تھے اس گینگ میں. یہ سارے لوگ انہوں نے اوپر شوٹر لگائے ہوئے تھے, بڑے بڑے ہیوی شوٹر تھے.
بڑے بڑے ہیوی شوٹر. انہوں نے گیٹ کھلتے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس مظہر طبی کے پاس اتنا اسلحہ ہوتا تھا اسے موقع کیوں نہیں ملا, یا وہ اس خوف میں نہ ہو کہ میری بیوی نہ مر جائے, ذیشان نہ مر جائے. اس کی نظر میں ذیشان تو اس کا ساتھی تھا نا, جس کو ملنے آ رہے تھے وہ ڈاکٹر ساتھ. اب ڈاکٹر کیوں نہیں آیا؟ گائنی اسپیشلسٹ جس کو لانا تھا, یا جس کو لانا تھا جو خاتون تھی, جو بھی تھا, وہ اس لیے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیگم کو, اس خاتون کو, پریگننٹ خاتون کو ہم ہاسپٹل لے جاتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ شکیل نے. یہ ذیشان بتا رہا ہے. ذیشان کہتا ہے کہ عابد کے مظہر کے چھوٹے بھائی نے, شکیل نے کہا کہ بھائی یہ کیا اتنا لمبا چکر, ڈاکٹر کو بٹھائیں گے, جگہ کہاں ہے, فلاں ہے, تو ہم بھابھی کو لے جائیں. تو یہ بھابھی کو لینے آئے تھے گاڑی میں بٹھانے کے لیے. اس نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھلتے گولیاں پہ چڑھ گئی. میرے خیال کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کچھ کر سکتے. جوابی فائرنگ. اتنا اسلحہ وہاں سے برآمد کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا گاڑی کے اندر سے, لیکن چلانے کی, چلنے کی نہ مہلت ملی نہ توفیق ہوئی. اب والعالم یہ کیوں ہوا معجزہ کہ جی عابد مظہر طبی جو ہے, نہیں میں عابد باکسر کی بات کر رہا تھا. عابد باکسر وغیرہ کہتے ہیں کہ پولیس انکاؤنٹر ہم کرتے تھے نا, تو 2 4 5 گولیاں ضرور چلتی تھیں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ شوٹ آؤٹ نہیں تھا, یہ ون سائیڈڈ پولیس مقابلہ ہوا تھا. ہاں, یہ اٹ واز جسٹ اسٹریٹ فائرنگ, جس کی وجہ سے مظہر طبی اور تینوں ساتھیوں سمیت وہیں کے وہیں رہ گئے. اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں, پولیس نے اس گھر میں پولیس مقابلہ شو نہیں کیا. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ پولیس نے گھر میں شو نہیں کیا. یہ مین کنال روڈ جو ہے اس سے تیسری گلی بنتی ہے اندر آ کے سوسائٹی کے, وہاں سے یہ گاڑی مضروب حالت میں بندے ان سب کو گھسیٹ کے مین روڈ تک لائے. پولیس اہلکار دھکا لگا کے, یہ خود دیکھا ہے میں نے, دھکا لگا کے باہر لائے. پہلا درخت ہے مڑتے ساتھ ہی, باہر پہلا درخت ہے, اس درخت سے نیچے گرائی. آنکھوں دیکھا واقعہ. یوں مڑا, دھکا لگا کے درخت سے نیچے گرا دی, اور وہاں پھر فائر مارے, مرے ہوئے میں فائر مارے, اور پھر یہ مقابلہ شو کیا. ایک جگہ سے وہاں سے گولیاں اٹھائیں, دوسری جگہ یہاں سے اٹھائیں, ہول اٹھائے اس کے, ایمٹیز جو ہیں وہ اٹھا کے, اور پولیس مقابلہ ظاہر کہاں کیا گیا؟ سوسائٹی کے باہر مین کنال روڈ پہ. ایف آئی آر اگر آپ پڑھیں تو اس میں مین کنال روڈ درج ہے, اور مین کنال روڈ پہ اس کا کر کے اس مظہر حسین طبی اس کا پورا نام تھا, اس کی مجرمانہ زندگی کا اختتام ہوا. لیکن یہ اختتام کئی سوالیہ نشان چھوڑ گیا. کئی, جیسے کہ جیل کے اندر اس کو پروٹوکول کیوں ملتا تھا؟ بڑی بڑی اہم شخصیات اسے سرپرستی کیوں کرتی تھیں؟ جو دہشت گردی کا جج سماعت کرنے اندر گیا, اس نے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا مظہر طبی کو, کرسی والی دی؟ منرل واٹر اندر کون لے کے جاتا تھا؟ جج صاحب نے جملہ کیوں کہا اس کو کہ سر آپ جو چاہیں لکھ لیں؟ اس کی رہائی جیل سے ہوئی اسی رپورٹ کی بنیاد پہ. کس نے کیا؟ گورنر ہاؤس میں, ایوان صدر میں پروٹوکول کون دیتا تھا اس کو؟ پولیس اس سے خوفزدہ کیوں تھی؟ اچھا, کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے سپورٹ کیا انہی لوگوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر اس کا یہ انجام بنا. جب مفاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو اختتام ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ آج ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے خلاف, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, وہ ہاتھ آپ تک بھی پہنچ جائے گا. وہ پھر آپ کو مطعون کرے گا. جو چھینٹیں ہیں اس کیچڑ کی وہ آپ تک آئیں گی. آپ کا گریبان جو ہے وہ بھی آبلودہ ہوگا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا, ان معاملات کے خوف سے لوگ اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے مظہر سے سبق کیا سیکھا؟ ہم نے کیا وہ سارے معاملات دور کر دیے کہ ایک نیا مظہر طبی پیدا نہ ہو؟ کئی مظہر طبی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں. کام تو وہی سسٹم میں چل رہا ہے نا. کوئی فائدہ, گورنر ہاؤس اب بھی کھلتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, ایوان صدر کے راستے اب بھی خالی پڑے انہی کی وجہ سے. مظہر طبی کے مقدمات جتنے اس پہ جنون تھے, میرے وہ علم میں وہ 12 سے 15 تھے. 150 جو ڈالے یا 115 جو ڈالے وہ پولیس کارروائی ہے. اور مظہر طبی کو مجرم بھی پولیس نے بنایا. اکرام حمید کے ظلم سے لے کے اور رانا مقبول کی تفتیش تک ہر 10 قدم کے بعد پولیس کی ایک ہائیڈنس شامل ہے. کیسے شامل ہے؟ اگر کسی نے اس کی لینڈ کروزر سے مرعوب ہو کے اس کو چھوڑا تو وہ بھی ذمہ دار پولیس والا ہے. اس کی پرسنالٹی سے ڈر گیا, خوفزدہ ہو گیا, ناکہ چھوڑ گیا
تو ذمہ دار پولیس والا ہے. اس کو جیل میں سہولیات دی گئیں ایکسٹرا تو بھی پولیس والا ذمہ دار ہے. اگر اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا تب بھی پولیس والا ذمہ دار ہے. اگر اس کا مقابلہ پولیس مقابلہ نہ کیا جاتا اور آج اگر مظہر طبی زندہ ہوتا تو حالات کیا ہوتے اس مظہر طبی کے بھائی سامنے آپ آتا؟ نے کیا مظہر طبی کے پیدا ہونے کے راستے روک دیے؟ اس کے بعد ہر روز مظہر طبی پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں پولیس مقابلہ اصلی ہو یا جعلی اس کے مضر اثرات زیادہ ہیں. اگر جعلی ہے تو عدالتوں پہ عدم اعتماد ہے, پولیس کے اپنے تفتیشی سسٹم پہ عدم اعتماد ہے, پراسیکیوشن پہ عدم اعتماد ہے, وکلاء پہ, قانون دانوں پہ عدم اعتماد ہے. اور اگر اصلی ہے تو پولیس کی ناکامی ہے کہ پکڑا کیوں نہیں گیا وہ؟ بھائی مظہر طبی کو پکڑ کے چھوڑتا کون رہا؟ مجھے یہ بتائیں. وہ 3 بار گرفتار ہوا, 4 بار جیل گیا اور رہا ہو گیا. کیوں اترا؟ وجہ کیا ہے؟ مظہر طبی اور پیدا ہوتے ہیں, رہیں گے. پولیس کرائمز کی نرسری ہے. میں بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں. بعض پولیس والے اس نرسری میں ملزم کو مجرم بناتے ہیں اور اس کو ٹریننگ دے کے اس کا نام بلڈ کرتے ہیں. مظہر طبی کو مظہر طبی لاہور پولیس کے چند لوگوں نے بنایا. مجھے وہ نام معلوم ہے جو مظہر طبی کے مسلسل رابطوں میں تھے, جو پولیس میں تھے. پولیس والے جس وڈیرے نے مخبری کی خدا اس کا بھلا کرے, جس نے طارق پرویز کو بتا دیا, خدا جاوید شاہ مرحوم کی قبر پہ رحمت برسائے, جس نے جرت کی اس کو مار دیا. لیکن مظہر طبی جو ہے نا وہ پیدا ہونے بند نہیں کیے. تب مزہ ہوگا پولیس سسٹم کا, تب بارآور ثابت ہوگا جب مظہر طبی جنم لینا ختم کر دیں. ابھی بھی مظہر طبی کئی شہر میں پھرتے ہیں, لیکن پولیس محتاط ہو گئی ہے. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہ آپ کے مائکس جو ہے نا, یہ جو کیمرہ ہے, اس نے بچا دیا ہے مظہر طبی پیدا ہونے سے. مگر نہ کئی مظہر طبی گلی میں مارے مارے پھر رہے ہیں. لیکن سب کا انجام تو وہی ہوگا نا جو مظہر طبی کا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک بات جس سے میں متفق ہوں کہ میسج اچھا گیا کہ اگر کوئی مظہر طبی بننے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا. یہ میسج لیسن اچھا تھا اوور آل. لیکن مجھے آپ بتائیں کیا اب بھی مالک مکان جو ہے وہ کرایہ دار کو مل کے مکان کرائے پہ دیتا ہے یا پراپر ڈیلر کے ذریعے دیتا ہے؟ ڈیلر کے ذریعے دیتا ہے نا. تو اسی ڈیلر نے جس نے مظہر طبی کے نام پہ کرایہ نامہ لکھا تھا اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں روکا آپ نے اس کا ہاتھ؟ جس ویسینٹی میں وہ رہ رہی تھی اس کی بیوہ یا اس کی بیگم یا فرینڈ جو بھی تھی, اس کے محلے داروں نے کیوں نہیں بتایا پولیس کو کہ ہاں مظہر طبی آتا ہے؟ مظہر طبی آتا ہے. ذمہ دار نے کیوں بتایا؟ اس کا تو گھر آپ نے چھلنی کر دیا اور یہ آپ نے طے کیا تھا کہ ہم مقابلہ یہاں نہیں کریں گے, تبھی تو باہر لے کے گئے آپ. پولیس والے اس کو نہر کے کنارے لا کے دھکیلا جو گاڑی کو, وہ تو اسی لیے دھکیلا کہ مالک سے وعدہ تھا کہ ڈی آئی جی کا. ایک اور بتاؤں آپ کو, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی کی عزیز داری بھی تھی اس مالک مکان سے یا اس خاتون سے, کسی سے, یہ نہیں پتا کس سے, رشتہ داری بھی تھی. تو اس رشتہ داری کے نبھا کے لیے آپ نے کوٹھی تو وہاں سے جائے وقوع بدل دیا. لیکن اب بھی اسی کالونی میں, اسی ویسینٹی میں, اسی علاقے میں, انہی گلیوں میں اب بھی گھر پراپرٹی کرائے پہ چڑھاتے ہوں گے. ہم لوگ اگر ٹھیک کرنا چاہیں, قبلہ درست کرنا چاہیں, تو پھر مظہر طبی پیدا نہیں ہوں گے. سر تھینک یو. یہ تھی آج مظہر طبی کی کہانی. آنے والے پوڈ کاسٹ میں ہم لاہور کے جو ڈفرینٹ ڈانز رہے ہیں ان کی کہانی بھی نعیم مصطفیٰ صاحب سے سنیں گے. تھینک یو سر.